حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول۔ پورا نام عبداللہ بن عثمان، کنیت ابو بکر، لقب صدیق عتیق، والد کا نام عثمان بن عامر، کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، کنیت ام الخیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی مخلص اور اولین ساتھیوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی قریش کے معزز، دیانتدار اور سمجھدار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا اخلاق، معاملہ، علم اور نسب شناس کے علم میں بلند مقام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ شراب، بت پرستی اور لغو کاموں سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ نہایت سچی، بااخلاق، نرم دل اور رحم دل تھے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کی مدد اور کمزوروں کی حمایت میں مشہور تھے۔ مکہ میں آپ کو عقل اور دانائی کا نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نسب شناس، قبیلوں کا علم اور عرب تاریخ کا گہرا علم تھا۔ لوگ قبیلوں کی معاملات اور صلح اور فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ مکہ کے چند پڑھے لکھے افراد میں شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کی کامیاب، دیانتدار اور معتبر تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی تجارت شام، یمن اور دوسرے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ دونوں میں گہری محبت، اعتماد اور فکری ہم آہنگی تھی۔ یہی دوستی بعد میں آپ کی اسلام لانے کا سبب بھی بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اعلیٰ اخلاق، سچائی، دیانتداری اور معاملہ فہمی میں معروف تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی جو اسلام کی روشنی کو فوراً پہچان گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر فوراً ایمان لانا ان کی سچائی پسند فطرت کا ثبوت ہے۔ ان کا قبل از اسلام کردار بعد کے عظیم کارناموں کی بنیاد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مردوں میں سے ہے۔ آپ کا قبول اسلام نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا باعث بنا، بلکہ اسلام کی دعوت کو مکہ میں ایک نئی قوت ملی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بلا کسی تردد اور سوال کی فوراً قبول کیا۔ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان سنا تو فرمایا، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دعوت اسلام شروع کی اور کئی عظیم صحابہ آپ کے ذریعے مسلمان ہوئے، جن میں شامل ہے حضرت عثمان بن غفوان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ تمام 10 مبشرہ میں سے ہے۔ آپ نے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کروانے میں سب سے آگے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ مکرمہ میں زندگی اسلام کی ابتدائی دور کی قربانی، جدوجہد اور دعوت سے بھرپور رہی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں سخت حالات کا سامنا کیا اور ہر موقع پر دین کی سر بلندی کے لیے اپنا مال، وقت اور جان قربانی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی معزز، سچے اور معاملہ فہم افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ایک کامیاب تاجر تھے اور نسب شناسی، قبیلوں کی تاریخ اور عرب روایات کے ماہر تھے۔ آپ کی دیانتداری، رحم دلی اور نرم خوئی کی وجہ سے قریش میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش نے اسلام لانے کے بعد آپ کو سخت تکلیف دی۔ ایک بار قریش نے آپ کو بری طرح مارا پیٹا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟
اسلام کی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند صحابہ کو حبشہ موجودہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ حبشہ کی بادشاہ نجاشی عادل حکمران تھے، اس لیے وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے پناہ کی جگہ بنی۔ جب کفار مکہ کی ظلم حد سے بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ راستے میں برک الغمات کی یمن کی جانب کے مقام تک پہنچی۔ اسی دوران ایک قبیلے قارہ کی سردار بینی دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق، کردار اور تم مقام کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، آپ جیسے شخص کو نہ شہر سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ نکالنا چاہیے۔ آپ تو یتیموں کا سہارا اور غریبوں کی مدد کرنے والے اور مہمان نواز ہے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر کو مکہ واپس لایا اور قریش کو کہا، یہ شخص میرے امن میں ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دیا جائے۔ قریش نے مشروط اجازت دی کہ حضرت ابوبکر اپنے گھر میں چپکے سے عبادت کرے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی آواز جب باہر سنائی دینے لگی، کفار کو اعتراض ہوا۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کی امن واپس کر دی اور فرمایا، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ قریشی مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی درپے ہو کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لائے اور فرمایا، ان اللہ قد اذن لی فی الخروج، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فوراً ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ 2 اونٹنیاں تیار رکھوائی، کھانے پینے کا سامان تیار کیا اور اپنی غلام عامر بن فہرہ کو بھی ساتھ لے جانے کی تیاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت مکہ سے خفیہ طور پر نکل کر پہاڑی ثور کی طرف سفر کیا اور وہاں 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ حضرت ابوبکر ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگی رہی۔ غار کے اندر بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنا کپڑا بچھایا اور جب غار میں سوراخ دیکھی تو انہیں ہی کپڑے سے باندھ کیا اور کچھ سوراخوں پر خود اپنا پاؤں رکھ دیا، کوئی زہریلا جانور یا کیڑا نقصان نہ پہنچا سکے۔ قرآن کریم نے اس موقع کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب نبی اپنی ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد جب خطرہ کم ہوا تو ایک راستہ شناس گائیڈ عبداللہ بن ارقط کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے بر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، تاکہ دشمن کی کسی جانب سے حملہ نہ کر سکے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تاکہ اسلامی معاشرہ مضبوط ہو اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخات حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت، تعاون اور عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواخات کے بعد بھی ہمیشہ مہاجرین و انصار کے درمیان اتحاد، ایثار اور محبت کو فروغ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ خود پتھر اور گارے اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ ان کی شرکت نہ صرف جسمانی تھی بلکہ مالی اور روحانی تعاون کا بھی اعلیٰ نمونہ تھی۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں، مشوروں، تعلیم اور تربیت اور غزوات کے فیصلوں میں مسجد نبوی کا مستقل رکن بنی۔ آپ مسجد کے آداب اور روحانیت کے لحاظ سے بھی امت کے لیے مثالی شخصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن قبل جب آپ
حلیل ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں امامت کا حکم دیا۔ یہ ایک عظیم شرف تھا جو صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری بیماری میں مبتلا ہوئے تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے مسجد میں باجماعت نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ امامت کون کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کئی دن امامت کروائی۔ یہ امامت ان کی روحانی مرتبے اور امت میں مقام کی علامت اور بعد میں خلافت کے لیے بنیاد بنی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس موقع پر مدینہ میں غم اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ بعض صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت غم میں یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حوصلے، ایمان اور حکمت کے ساتھ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی فوراً بعد صحابہ کرام نے امت کی قیادت کے لیے مشورہ کیا۔ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا معاملہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین نے حضرت ابو بکر خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے خلیفہ راشد منتخب کیا گیا۔ آپ نے خلافت قبول کرتے وقت فرمایا لوگوں میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں اچھا کام کرو تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کرو تو مجھ سے درست کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلافت کے آغاز پر امت مسلمہ کو کئی بڑے چیلنج کا سامنا تھا، جن میں مدعیان نبوت اور قرآن مجید کی حفاظت سرفہرست تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہم ترین مسائل کو بڑی حکمت، صبر اور عزم کے ساتھ حل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں اجتماع کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے امت کو منتشر ہونے سے بچایا اور دین اسلام کے تسلسل کو قائم رکھا۔ آپ کی خلافت کا دور صرف 2 سال 3 ماہ رہا، لیکن یہ دور اسلام کی بقا اور مضبوط کے لحاظ سے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی چھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، جن میں مشہور ترین یہ ہے مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ یمامہ کا آغاز کیا۔ حضرت خالد بن ولید صوبہ سالار مقرر کیا گیا۔ یہ جنگ سخت ترین تھی، جس میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اسود عنسی یمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے اس کو قتل کر کے یمن کو دوبارہ اسلامی حکومت کی تخت کر لیا۔ طلحہ بن خیلد بنی اسد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی اور وہ شکست کھا کر گیا۔ سجاح عورت مدعی نبوت بنو تمیم میں کچھ وقت کے لیے مسلمہ سے اتحاد کیا، بعد میں توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کی تجویز دی۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام مشکل محسوس ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کو کتابی صورت میں جمع نہیں کیا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم کام سونپا گیا۔ قرآن کی ہر آیات کو 2 قابل اعتماد گواہوں کی تصدیق کے بعد لکھا جاتا تھا۔ تمام صحابہ سے محفوظ اور مستند نسخے جمع کی گئی۔ یہ پہلے سرکاری اور محفوظ مصحف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر اور بعد میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس منتقل ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت امت مسلمہ کے لیے قرآن کی حفاظت کی سب سے مضبوط بنیاد بنی۔ حضرت ابو
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور مختصر مگر فیصلہ کن اور بابرکت تھا۔ جب آپ کو اپنی وفات کا یقین ہوا تو آپ نے آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا، یعنی خلافت کے لیے اپنی بات کی خلیفہ کا تعین۔ یہ فیصلہ نہ صرف دوری اندوشی پر مبنی تھا بلکہ امت کی وحدت اور استحکام کا ذریعہ بنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں بیمار ہوئے۔ بیماری کے ساتھ ساتھ آپ کو امت کی فکر لاحق ہوئی، خصوصاً خلافت کا مستقبل۔ آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ کتنا نازک تھا اور انتشار دوبارہ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت اسید بن حضیر وغیرہ شامل تھے۔ اکثر صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رائے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی تحریر فیصلے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تحریر لکھی گئی، یہ وہ وصیت ہے جو ابوبکر بن ابی قحافہ نے کی ہے، میں اپنی بات تم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، بس اس کی سننا اور اطاعت کرنا۔ مسجد نبوی میں عوامی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کا اعلان کیا گیا۔ تمام صحابہ نے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی اتحاد کے لیے عمر جیسا قوی، دیندار، عادل اور جرت مند شخص بہتر ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ نہایت درست ثابت ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام کی سنہرا باب بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، اس عظیم ذمہ داری کو نبھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ نہایت سادہ مزاج، خدا ترس اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کی دور خلافت اگرچہ صرف 2 سال 3 ماہ پر محیط تھا، مگر اس مختصر وقت میں آپ نے اسلامی ریاست کو داخلی خلفشار، خارجی خطرات اور معاشرتی بگاڑ سے بچا کر ایک مضبوط نظم اور نسق کی بنیاد رکھ دی۔ آپ کا طرز حکومت عدل، دیانت، شفافیت اور تقوی پر مبنی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوا، جس نے خلافت کا پہلا اصول قائم کیا کہ حکمران امت کی مشاورت سے منتخب ہو۔ آپ نے خلافت کو بادشاہت یا موروثی نظام بننے سے بچایا، خلافت کو خدمت اور امانت قرار دیا، نہ کہ اقتدار یا طاقت کا ذریعہ۔ حضرت ابوبکر کا اصول تھا، قوی تم میں میرا نزدیک کمزور ہے جب تک وہ حق نہ دے، اور کمزور تم میں میرا نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے حق نہ دلوا دوں۔ تمام لوگوں کے لیے عدل اور قانون یکساں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہو یا عام شہری، عدالت آزاد اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے۔ بیت المال کو مکمل ایمانداری کے ساتھ چلایا۔ اپنی تنخواہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اگر میرے گھر کے اخراجات پورا نہ ہو تو بتایا جائے، اگر زائد ہو تو واپس لیا جائے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کی سخت احکامات جاری کی اور زکوٰۃ نہ دینے والے قبائل کے خلاف جہاد کیا۔ مالی غنیمت کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد رکھی، فوجی نظام کو منظم کیا اور جرنیلوں کا انتخاب تقوی، تجربے اور بہادری کی بنیاد پر کیا۔ حضرت خالد بن ولید، مثنى بن حارثہ اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم سپہ سالار میدانوں میں روانہ کی۔ فوجی مہمات کے لیے واضح ہدایات دی جاتی، جن میں اخلاقی حدود اور شہریوں کے ساتھ حسن سلوک شامل تھے۔ ابتدائی دفتری نظام کی بنیاد رکھی، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وسعت دی۔ افسران اور گورنروں پر سخت نگرانی رکھتے تھے اور ان کی کارکردگی جانتے۔ گورنروں کو ہدایت دی کہ لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، انصاف کرو اور ان کی شکایت فوراً سنے جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اور اسباب خلافت کے بعد واپس بیت المال میں جمع کرا دیا۔ فرمایا، میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھوں گا جو مسلمانوں کا ہو۔ تمام معاملات میں شفافیت اور خود احتسابی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ تمام فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کی جاتی، کسی نئی بدعت کو رائج نہ ہونے دیا بلکہ دین کی اصل تعلیمات کو مضبوط سے تاما۔ آپ کی حکومت کا مقصد دین کا تحفظ اور اللہ کا رضا تھی، نہ کہ دنیاوی طاقت کا حصول۔